طوسی تھا۔ آپ کی کنیت ابو حامد اور لقب زین العابدین تھا۔ امام غزالی کی ولادت سن 450 ہجری یعنی سن 1058 میں ایران کے شہر طوس میں ہوئی۔ آپ کے والد اون فروخت کیا کرتے تھے اور طوس کے تاجر تھے۔ امام غزالی تاریخ اسلام کے ایک عبقری شخصیت ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ غزالی کی شخصیت اور علمی سفر نہایت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ امام غزالی حق اور سچ کی تلاش میں ہر فرقے، مسلک، گروہ اور جماعت میں رہے۔ ان کی اندرونی اضطراب نے انہیں ہر در کے خاک چھاننے پر مجبور کیا۔ آپ جب 20 سال کے تھے، اس عالم نوجوانی میں ہی آپ ذہنی کشمکش کے شکار ہوئے اور اتنی سارے مذاہب، مسالک اور فرقے کی کثرت نے آپ کو پریشان کر دیا۔ لہٰذا آپ نے حق کی تلاش میں اس عظیم سمندر میں غوطہ لگانے کا مکمل ارادہ کیا۔ امام غزالی اپنی کتاب المنقند من الضلال میں لکھتے ہیں کہ باطن کی باطنیت، ظاہر کی ظاہر پرستی، فلسفی کے راز فلسفہ، متکلم کے کلام و مناظرہ اور صوفی کی صوفیت، عابد کی مقصد عبادت اور زندیق و بے دین کی زندیقیت و بے دینی کو جاننے کی میرے اندر ہوس تھی اور اس کے لیے میں نے ہر ممکن کوشش کی۔ آگے لکھتے ہیں کہ تقلید کی زنجیر ٹوٹ گئی، بچپن کے موروثی عقائد بکھر گئے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ نصارہ کے بچے صرف نصرانی، یہود کے بچے صرف یہودی اور مسلمان کے بچے صرف مسلمان بنتے ہیں۔ میرے اندر فطرت اصلی جاننے کا شوق پیدا ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہود و نصارہ یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ امام غزالی نے ان عقائد و افکار کا ایک غیر جانبدارانہ گہرا مطالعہ کیا۔ آپ نے متکلمین، باطنیہ، فلسفہ، تصوف اور ہر مکتب کو جانا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم الکلام سے شروع کیا، اسے حاصل کیا اور سمجھا۔ اس فن کی کتابیں پڑھیں اور لکھی بھی۔ میں نے پایا کہ یہ علم اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، لیکن یہ میرے لیے ناکافی ہے۔ اسی طرح آپ ہر علم و عقائد میں کمال حاصل کرتے گئے اور باری باری سب کا رد کرتے رہے، کیونکہ یہ آپ کے پیاس اور تشنگی کو پورا نہیں کر رہی تھی۔ امام غزالی نے یونانی فلسفیوں کو بھی پڑھا۔ فلسفے کی مخالفت کے باوجود آپ عقل و خرد اور منطق کی حمایت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ارسطو اور افلاطون کے منطق کا رد کیا اور القسطاط المستقیم نامی کتاب لکھی، جس سے فلسفہ اور منطق کو فلسفیوں کے بجائے قرآن مجید کے میزانوں پر رکھا۔ دراصل یونانی فلسفیوں کے نظریات سے مسلمانوں کا ایک گروہ دین سے منحرف ہو رہا تھا اور اس وقت مذہب مخالفت کی ایک ذہن پیدا ہو رہی تھی، جس کی جدید شکل آج کے ملحد یا ایتھیسٹ ہیں۔ لہٰذا ان فلسفیوں نے جن منطق اور دلائل پر اپنی عمارت کھڑی کی تھی، غزالی نے ایک ایک کر کے سب کو گرا دیا اور ان کا زبردست رد کیا، جس کا جواب آپ نے فلسفیانہ طریقہ اور افکار سے ہی دیا، یہاں تک کہ آپ نے ابن رشد کا بھی رد کیا۔ غزالی نے ان کے رد میں پوری ایک کتاب تصنیف کر دی۔ اس کے بعد آپ فلسفے سے بھی بیزار ہو گئے۔ البتہ آپ نے علم الکلام میں اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کو حجت الاسلام کا لقب بھی ملا۔ اپنی علمی تلاش جاری رکھتے ہوئے کچھ عرصہ آپ باطنیوں کے ساتھ رہے۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ باطنی فرقہ کے نزدیک کتاب و سنت اور نصوص کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو آپ نے ان سے بھی کنارہ کش اختیار کر لیا۔ سلجوقوں کی سلطنت میں سن 484 ہجری میں آپ مدرسہ بغداد میں مدرس بنے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ جامعہ نظامیہ نیشا پور میں درس دے رہے تھے۔ نہایت ہی عمدہ لباس پہنے بیٹھے تھے۔ بڑے بڑے امراء اور شخصیت آپ سے فیضیاب ہو رہے تھے کہ مسجد میں ایک درویش تشریف لائے اور انہیں دیکھ کر ان سے کہا، تم لوگوں کا علاج کر رہے ہو، حالانکہ تم تو خود ہی بیمار ہو۔ اس درویش کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ امام غزالی زندگی کے عیش و عشرت میں مبتلا ہیں اور یہ علم و مناظرے صرف نفس کی تسکین کے لیے ہے، لہٰذا یہ ان کے دل کی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کے ساتھ انہیں حق اور سچ کا راستہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اس بات کا آپ پر اتنا اثر پڑا کہ امام غزالی تمام عیش و عشرت، عہدے اور گھر بار چھوڑ کر بغداد سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ سلاطین
और उलमा ने आपको बहुत रोका, लेकिन आप न रुके। सन 488 हिजरी में आपने बगदाद को खैराबाद कह दिया और मजीद इल्म की तलाश में निकल पड़े। आपने अशरी मजहब का मुताला किया और फिर उसका भी रद्द कर दिया। फिर आप बैतुल मुक़द्दस तशरीफ लाए और कुछ अरसा तसव्वुफ पर गौर किया, सूफियों की सोहबत इख्तियार की और तौहीद व नबूवत और यौम आखिरत पर ईमान पुख्ता किया। आपने बहुत सारे इलाकों का सफर किया, फिर हरम शरीफ भी तशरीफ लाए। आप तकरीबन 10 सालों तक गोशा नशी रहे। आपने खुद लिखा है कि खिलवत में मुझ पर ऐसे ऐसे राज खुले कि जिनका शुमार करना नामुमकिन है। आपको कामिल यकीन हुआ कि सूफिया ही हक का रास्ता है। ये वो रास्ता है जिसमें जिक्र इलाही के जरिया खुद को फना कर लेना और मंजिल तक जा पहुंचना ही नज़्बुल ऐन होता है। आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार किताबें लिखी। सुल्तान संजर को लिखे गए एक खत में आपने इनकी तादाद 200 के करीब बताई है, लेकिन इन किताबों की तादाद 500 से भी ज़ायद है, जिनमें मीज़ानुल अमल, अहया उलूमुद्दीन, कीमियाए सआदत, बिदअतुल हिदायत, अल वासित फी अल मज़ाहिब, मकासिद फ़लसफ़ा काबिल ज़िक्र है। गज़ाली एक अजीम मुफक्किर थे, जिनको मुतकल्लिमीन से लेकर मुताखिरीन इज्जत की निगाह से देखते हैं और उनकी किताबें आज भी यूरोप के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं, जिनमें बेशुमार रमूज़ और इल्म छुपी है।